اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2017 جولائی کی 28 تاریخ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، اسی کے ذیل میں ہم آج کتاب المیراث سے کچھ اصول پڑھیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اگر ہمارے سامنے میراث کا کوئی مسئلہ آئے تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے حصے نکال سکیں۔ اس میں جو اصول ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کر دی۔ یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے۔ وراثت کا کوئی اصول کسی شخص کی زندگی میں اپلائی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہ اخلاقی دباؤ ہے کہ آپ عدل کریں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو، کوئی اونٹ تھا ان کے پاس یا گھوڑا تھا، یہ میں اس کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہی اونٹ دینے کے لیے تمہارے پاس باقی بیٹوں کو دینے کے لیے بھی اتنے اونٹ ہیں؟ نے کہا جی نہیں، بس صرف اس کے لیے۔ تو کہا کہ مت دو، اس سے اولاد کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ تو مرضی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دل کسی ایک کی طرف جھک جائے اور آپ سارا کچھ اٹھا کے اس کو دے دیں۔ نہیں، اس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ جو مال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے احساس محرومی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے درمیان کہیں نفرت نہ پیدا کریں، احساس محرومی نہ پیدا کریں، یہ احساس نہ پیدا کریں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میرے باپ نے زندگی میں یا میری ماں نے زندگی میں میرے ساتھ زیادتی کر دی، یہ احساس پیدا نہ ہو۔ تو جو ضابطے ہیں میراث کے وہ لاگو ہوتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، وہ جب آخری سانسیں لے چکتا ہے تو اس کے آخری سانسیں لینے کے بعد میراث کے قوانین حرکت میں آتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کو ہم دیکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 1 ارب اور 70 کروڑ رشتہ دار ہوتے ہیں جو حصے پا سکتے ہیں۔ 1 ارب اور 70 کروڑ رشتہ دار، 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں، اور وہ سارے پوٹینشلی حصہ دار ہوتے ہیں، لیکن ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کو محروم کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ سب تک حصہ جا نہیں سکتا، ورنہ یہ ہے کہ یہ سارے حصہ دار ہیں۔ مسلمان کی جو وراثت ہے وہ غیر مسلم تک نہیں جاتی۔ کوئی ایسا اولاد میں سے کوئی ایسا جو مسلمان نہ ہو اس میں وراثت نہیں بانٹی جائے، یہ ایمان کے ساتھ ہیں یہ حصے سارے۔ پھر یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کا صرف وہ رشتہ دار حصہ پائے گا جو زندہ ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ وراثت کا قانون زندوں میں تقسیم کے لیے ہے، مردوں میں تقسیم کے لیے نہیں، یہ اہم بات ہے۔ اچھا جی، جب ہم اس میں کہیں گے کہ اولاد، ایک لفظ بار بار آئے گا، اولاد زندہ ہو، اولاد ہو، اولاد ہو، اولاد سے کیا مراد؟ اولاد سے مراد ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑوتا پڑوتی، یہ سارے اولاد میں آتے ہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ اس کے 13 رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن میں حصے تقسیم ہوتے ہیں۔
اب وہ کیسے تقسیم ہوتے ہیں، ان 13 رشتہ داروں کی تفصیل آج ہم دیکھتے ہیں۔ ان 13 رشتہ داروں کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ فرض کہتے ہیں حصے کو، ذوی الفروض حصوں والے جن کے حصے لگتے ہیں۔ ان 13 کے بعد بھی اگر حصے بچ جائیں تو اگلے قسم کے ایک رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسبات۔ عصب کہتے ہیں جو مال یا جو چیز کھا کر بچ جائے، مثلا یہ شیر نے کوئی شکار کیا، ہرن اس نے مار دیا اور وہ اس کو کھاتا رہا، پیٹ بھر گیا اس کا، جو بچ گیا اس سے اٹھ کے چلا گیا، وہ عصب ہے۔ اسبات ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بچا کچا لیں گے، پھر بعد میں کوئی آئیں گے لومڑ گیدڑ، وہ آ کے اس کو کھا لیں گے، تو وہ بچا کچا۔ تو پھر کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے کچے کو استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو اسبات کہتے ہیں۔ اور آپ کو مزیدار بات یہ بتاؤں کہ بیٹا اسبات میں آتا ہے، ذوی الفروض میں نہیں آتا۔ بیٹا جو ہے وہ بچا کچا حصہ جو ہے اس میں وہ لیتا ہے، اس کا حصہ مقرر نہیں، بیٹی کا حصہ مقرر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلا جو رشتہ دار ہے 13 میں سے، وہ ہے خاوند۔ خاوند کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ آدھی جائیداد لے لے گا یا چوتھا حصہ لے لے گا، یہ 2 ہی صورتیں۔ خاوند، اس کے آگے حصے، لیکن ہر حصے کی ایک شرط ہے۔ خاوند کو آدھا حصہ مل جائے گا اگر اولاد نہ ہو، 1/4 حصہ، 1/2 حصہ پائے گا۔ اس کو چوتھا حصہ مل جائے گا، یعنی 1/4 اگر اولاد ہو۔ یہ ہے خاوند، جو میت ہے اس کا خاوند جو ہے وہ آدھا حصہ پائے گا اگر اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، آگے کوئی بھی نہ ہو، تو وہ آدھا حصہ پائے گا، آدھی جائیداد وہ لے جائے گا۔ لیکن اگر اولاد موجود ہو تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ تو معاملہ ہے خاوند کا۔ اگر میت کی بیوی موجود ہے تو وہ چوتھا حصہ پائے گی اگر اولاد نہ ہو، 8واں حصہ پائے گی اگر اولاد ہو۔ نصف کہتے ہیں آدھے حصے کو، ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، ثمن کہتے ہیں 8ویں حصے کو۔ اچھا جی، یہ ہو گیا خاوند بیوی کا معاملہ، تو بالکل سیدھا ہے۔ اولاد ہے تو ان کا حصہ آدھا رہ جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو ان کا حصہ ڈبل ہے۔ خاوند کا حصہ آدھا ہے، نصف جائیداد وہ لے جائے گا خاوند بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو پھر اس کو جائیداد کا چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی چوتھا حصہ لے کے جائے گی اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ پہلا اصول ہے خاوند بیوی کے حوالے سے، آپ یہ بات تو یاد رکھیں۔ کوئی یہ کہے جی کہ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، پوچھیں اس کو کہ بیٹا بیٹی ہے؟ ہاں جی بیٹا بیٹی ہے، تو 8واں حصہ ملے گا۔ 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 12.5% ہوتا ہے۔ 100 میں سے 12.5 روپے اس کو مل جائیں گے، سیدھا حساب۔ جی خاوند بچ گیا، خاوند جو ہے وہ زندہ ہے تو پہلے خاوند کا حصہ اور بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، بعد میں باقی تقسیم ہوگی۔ خاوند اور بیوی کے بعد بیٹی ہے جی، بیٹے کا حصہ کوئی نہیں مقرر، بیٹی کا حصہ مقرر۔ بیٹی جو ہے وہ ثلثین 2/2 حصہ پائے گی۔ کیسے؟ اس کی 2 شرائط ہیں۔ وہ 2 شرائط یہ ہیں کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو تو بیٹی جو ہے 2/3 حصہ ملے گا اس کو۔ اب یہ تیسرا اصول ہے میراث کی تقسیم کا کہ بیٹی کو ثلثین، ثلث کہتے ہیں تیسرا حصہ، 1 2 3، آپ 3 حصے بنا لیں، جائیداد کو /3 کر لیں۔ اوپر آپ نے خاوند بیوی کا حصہ دے دیا، اس کے بعد جو جائیداد بچ گئی اس کے 3 حصے، اگر بیٹی ہے تو اس کے آپ 3 حصے کریں۔ شرط یہ ہے کہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے۔
اب جائیداد کے 3 حصے کریں گے، اس 3 میں سے 2 حصے ان بیٹیوں میں بانٹ دیں گے۔ یعنی 100 روپے تھے آپ کے پاس، 100 روپے میں سے اگر فرض کریں خاوند موجود ہے اور ظاہرہ بیٹی بھی موجود ہے، تو خاوند جو ہے 1/4 حصہ پائے گا۔ 100 روپے میں سے 25 روپے تو خاوند دے جائے گا۔ اب جو 75 روپے باقی بچ گئے، اس کو آپ 3 میں ڈیوائڈ کریں گے تو 25 25 25 آ جائے گا، تو اس میں سے 50 روپے جو ہے وہ بیٹی لے جائے گی۔ اسی طرح اگر خاوند تو نہیں تھا، یعنی بیٹی کا باپ نہیں تھا، اس کی والدہ تھی، اور اس میں سے فرض کریں خاوند بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر خاوند کا ایسا نہیں نکلے گا۔ خاوند موجود ہے تو وہ اس طرح سے حصہ لے جائے گا، لیکن اگر بیوی موجود ہے تو بیوی کا، اور بیٹی بھی ظاہرہ موجود ہے، تو بیوی کا حصہ 1/8 ہوگا۔ 12.5 روپے نکال کے آپ بیوی، میت کی بیوی کو اور اس بیٹی کی ماں کو دے دیں گے۔ اب جب آپ حصے کرتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں، ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کی بیوی بھی زندہ ہے، بیٹی بھی زندہ ہے، وہ بیوی اس بیٹی کی ماں ہے نا، تو کبھی ہم کہیں گے کہ ماں کو مل جائیں گے، اب میت کی ماں نہیں ہے، اس بیٹی کی ماں، تو 12.5 روپے آپ نکال کے میت کی بیوی کو دے دیں گے۔ باقی جو کتنے بچ گئے جی 12.5 میں سے 87.5 روپے، ان کو ڈیوائڈڈ بائی 3 کر کے، اور اس میں سے 2 حصے بیٹی کو دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو، اگر بیٹا ہے تو یہاں پہ بیٹی کو حصے نہیں ملیں گے، آگے چلی جائے گی بات۔ اچھا، بیٹی کو نصف حصہ ملے گا، ثلثین نہیں ملے گا، نصف ملے گا۔ کس صورت میں؟ کہ بیٹی ایک ہی ہو اور بیٹا کوئی نہ ہو۔ بیٹی اگر ایک ہی ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تو بیٹی جو جائیداد خاوند کو بیوی کو دے کے بچ گئی ہے، اس میں سے آدھا کر کے بیٹی کو دے دیں گے۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 3 حصے کر کے ان میں سے 2، یعنی کتنا 66% دے دیں گے بقیہ جائیداد میں سے، جو خاوند اور بیوی میں تقسیم ہو چکی، اس میں سے 66% دے دیں گے، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہی ہے تو وہ جو بقیہ جائیداد ہے اس کو نصف کر کے آدھا بیٹی کو دے دیں گے۔ یہ اس کیس میں ہے کہ اگر بیٹا موجود نہیں۔ اب آتے ہیں پوتی کی طرف۔ پوتی جو ہے اس کو ثلثین ملے گا، وہی 2/3۔ شرط اس کی کیا ہے؟ اگر پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بیٹا بھی کوئی نہ ہو، بیٹی بھی کوئی نہ ہو، اور پوتا بھی کوئی نہ ہو۔ بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، اور پوتا بھی نہ ہو، تو پھر پوتی کو وہی بیٹی والا حساب ہے کہ اس کو 2/3 حصہ مل جائے گا۔ اور جو پوتی ہے وہ نصف حصہ پائے گی اگر ایک ہو اور شرائط 3 ہے کہ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں، تو نصف حصہ پا جائے گا۔ اور چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا اگر پوتی بیٹی ایک ہے اور پوتی جو ہے 1 یا 1 سے زیادہ ہے، اور بیٹا اور پوتا نہیں ہے۔ اگر بیٹی موجود ہے اور پڑوتی بھی موجود ہے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ چھٹا حصہ پائے گی۔ یہ تو ہو گیا پوتی کا حصہ۔ اب جس کو ہم پڑ پوتی کہتے ہیں، پڑوتی اس کو کہتے ہیں اس میں اردو میں، تو اس کا بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ 2/3 حصہ پائے گی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پوتی بھی نہ ہو، پڑوتا بھی نہ ہو، یہ سارے نہ ہوں، تو پھر اس کو 2/3 حصہ ملے گا۔ آدھا حصہ پائے گی وہ اگر ایک ہو اور شرائط وہی ہیں، بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پوتی بھی نہ ہو، پڑوتا بھی نہ ہو۔ چھٹا حصہ پائے گی اگر 1 یا 1 سے زیادہ اور ایک بیٹی ہو یا پوتی ہو، بیٹی ہو یا پوتی ہو، اور بیٹا بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پڑوتا بھی نہ ہو،
تو پھر پڑوتی کو حصہ ملے گا۔ اب یہ سارا جو قانون ہے قرآن مجید کی جتنی آیات ہے اس کا ایکسٹریکٹ ہے، کسی ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا، اور بڑی محنت سے یہ اخذ کیا ہوا ہے سارا یہ قرآن مجید سے۔ اس میں جہاں حدیث سے بات آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آگے جی چھٹا جو رشتہ دار ہے وہ باپ ہے۔ باپ 1/6 حصہ پائے گا اگر اولاد ہو۔ اولاد جو ہے اس کا ہونا بھی باپ کو محروم نہیں کر سکتا، یعنی میت ہے، میت کا باپ، بچوں کا دادا، وہ جو ہے اس کو ملے گا چھٹا حصہ اگر اولاد ہو۔ ماں کا کیا معاملہ ہے؟ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد ہو یا اخوہ زندہ ہو یا خاوند جمع باپ ہو، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہو تو کیا ہے؟ اولاد ہو یا اخوہ زندہ ہو یا خاوند جمع باپ زندہ ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور ماں کو جو ہے چوتھا حصہ ملے گا اگر بیوی بھی ہو، جمع باپ بھی ہو، اور اس کو چھٹا حصہ نہ ملا ہو، ادھر سے اس کو حصہ نہ ملا ہو تو پھر وہ چوتھا حصہ پائے گی۔ اسی طرح وہ ثلث 1/3 تیسرا حصہ پائے گی اگر اس نے اوپر چوتھا حصہ بھی نہیں پایا اور اس کو چھٹا حصہ بھی نہیں ملا تو تیسرا حصہ جو ہے نا وہ پھر اگر یہ شرائط پوری نہیں تھی تو پھر وہ تیسرا حصہ لے جائے گی ماں۔ ماں بھی محروم نہیں رہے گی، ماں باپ جو ہے ان کو اپنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح دادا ہے، 8واں رشتہ دار دادا ہے، وہ 1/6 حصہ پائے گا اگر اولاد ہو اور باپ نہ ہو۔ اولاد ہو اور باپ نہ ہو تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح دادی اور نانی وہ بھی چھٹا حصہ پائیں گی اگر باپ نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو۔ یہ شرط ہے فقہ میں حنفی اور مالکی جو ہیں ان کے یہ شرط ہے کہ اگر باپ بھی نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو۔ باقیوں کے نزدیک اگر ماں نہ ہو تو دادی اور نانی جو ہیں وہ چھٹا حصہ پائیں۔ فقہ کی روح سے صرف اتنا سا اس جگہ پہ اختلاف ہے۔ 11واں رشتہ دار ہے جی حقیقی بہن۔ حقیقی بہن 2/3 حصہ پائے گی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو۔ باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو۔ اسی طرح حقیقی بہن نصف حصہ پائے گی اگر ایک ہو اور شرائط وہی ہیں، اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، حقیقی بھائی بھی نہ ہو تو وہ نصف حصہ پائے گی۔ یہ 11واں رشتہ دار۔ 13واں ہے جی اللاتی بہن۔ اللاتی بہن کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے ایک چیز آئی اخوہ زندہ ہو۔ اخوہ کس کو کہتے ہیں؟ بہنوں یا بھائیوں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو اخوہ کہتے ہیں، لیکن وہ کون سے؟ اس میں حقیقی بھائی شامل ہوں، اللاتی بھائی شامل ہوں، حقیقی بہن شامل ہو، اللاتی بہن شامل ہو، خیافی بھائی شامل ہو۔ یعنی 3 قسم کے بھائی بہن ہیں، حقیقی، اللاتی، خیافی۔ ان میں سے کوئی بھی حقیقی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن، خیافی بھائی بہن میں سے ملا کے کوئی بھی 2 یا 2 سے زیادہ اگر زندہ ہے تو یہ اخوہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخوہ۔ 3 قسم کے بھائی بہن ہیں، حقیقی، اللاتی اور خیافی۔ حقیقی وہ ہوتے ہیں کہ جن دونوں کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں۔ اللاتی وہ ہیں کہ باپ مشترک ہوں، مائیں اپنی اپنی ہوں، یہ اللاتی ہیں۔ اخیافی یہ ہیں کہ باپ مختلف ہوں، مائیں ایک ہوں، مائیں ایک ہوں، باپ اپنے اپنے ہوں، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو اخوہ تب بنتا ہے کہ بھائی اور بہنوں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو،
بلا لحاظ کہ وہ حقیقی ہیں، اللاتی ہیں یا اخیافی ہیں، لیکن دو یا دو سے زیادہ تعداد ہو، جس قسم کے مرضی ہوں، جس جنس کے مرضی ہوں، اگر دو یا دو سے زیادہ یہ زندہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اخوا ہے۔ اس کی بھی شرط ہے کہ اگر اخوا زندہ ہے یا نہیں ہے تو پھر حصے کا تعین ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اخوا آ گیا۔ تو دوسرا اللاتی بہن وہ ہے کہ آپ کی ایسی بہن، میت کی وہ بہن کہ جو اس کی باپ کی اولاد تھی، ماں اس کی اپنی تھی، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اللاتی جی مادری نہیں، مادری تو وہ ہوگی اخیافی۔ اچھا، اللاتی اور اخیافی کو آسان زبان میں یہ کہتے ہیں اللات اعلان سے ہے، باپ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، اخیاف خفیہ سے ہے، ماں خفیہ ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ اخیافی ماں کی طرف سے، اللاتی باپ کی طرف سے۔ مادری اور پدری کر لیں۔ ہاں، مادری اور پدری کر لیں، بالکل۔ آپ ہماری زبان میں پدری ہو گیا اللاتی اور مادری ہو گیا اخیافی۔ اللاتی بہن جو ہے وہ 2/3 حصہ پائے گی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، حقیقی بھائی بھی نہ ہو، حقیقی بہن بھی نہ ہو، اللاتی بھائی بھی نہ ہو۔ اتنے لوگ نہ ہوں تو جا کے اللاتی بہن جو ہے وہ جائیداد کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس میں سے 2 حصے لے جائے گی۔ 66% اللاتی بہن کو مل جائے گا۔ اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو یعنی وہ آپس میں بانٹ لیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اولاد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑوتا پڑوتی، یہ اولاد۔ اگر اولاد میں سے کوئی زندہ نہ ہو اور یہ اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ زندہ ہو، باپ نہ زندہ ہو، دادا نہ زندہ ہو، حقیقی بھائی کوئی نہ ہو، حقیقی بہن کوئی نہ ہو، اللاتی بھائی کوئی نہ ہو، تو اللاتی بہن کو حصہ مل جائے گا اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے۔ یہ آدھا حصہ پائے گی اگر یہ ایک ہے تو آدھا حصہ پائے گی۔ شرائط وہی ہیں، اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، حقیقی بھائی بھی نہ ہو، حقیقی بہن بھی نہ ہو، اللاتی بھائی بھی نہ ہو۔ چھٹا حصہ پائے گی اگر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے لیکن حقیقی بہن موجود ہے۔ حقیقی بہن موجود ہے، وہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ حقیقی بہن کا حصہ تھا، یہاں پہ کہیں تھا، ہاں یہ حقیقی بہن، یہاں پہ اگر حقیقی بہن موجود ہے، اس نے ثلثین یا نصف حصہ پایا ہے، تو اب جو ہے اللاتی بہن حقیقی بہن کی موجودگی میں چھٹا حصہ پائے گی۔ زیادہ تو وہ لے گی، اس کے لیے پھر چھٹا حصہ ہوگا۔ اور حقیقی بہن ایک ہو اور اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، حقیقی بھائی بھی نہ ہو، اللاتی بھائی بھی نہ ہو۔ یہ اللاتی بہن کا معاملہ۔ اب اخیافی بہن کا کیا معاملہ ہے؟ اخیافی یہ 1/3 حصہ ملے گا اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو۔ اچھا، اخیافی میں یہ جو 13واں رشتہ دار ہے، اس میں بہن بھائی کا کوئی فرق نہیں۔ اخیافی ہونے کی صورت میں بہن اور بھائی برابر تصور کیے جائیں۔ اخیافی بھائی کو بھی اتنا حصہ ملے گا اگر ہے، تو اخیافی بہن کو بھی اتنا حصہ ملے گا۔ 1/3 حصہ اس کو ملے گا اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، کوئی بھی ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، دونوں بہنیں ہیں، دونوں بھائی ہیں، یہاں پہ بھائی بہن برابر ہو جائیں گے۔ اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، یہ تیسرا حصہ ملے گا۔ چھٹا حصہ ملے گا اگر ایک ہی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہو، ایک ہی ہو اور اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو۔ یہ 13 حصے تو وہ ہیں کہ جو حصے نکالنے پڑیں گے۔ اب بھی جائیداد بچ سکتی ہے اور بچ جائے گی۔ اب جو باقی حصے ہیں وہ اسبات میں تقسیم کر دی جائیں گے۔ اسبات میں تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں پہ اسبات میں سب سے پہلے بیٹا آتا ہے۔ اگر اوپر سارے حصے بانٹ دیے تو حصے بچ گئے، تو
بیٹے اور بیٹی میں، کیونکہ یہ اولاد میں آتے ہیں، بیٹے اور بیٹی میں یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ کیسے تقسیم ہوں گے؟ یہاں پہ ہر مرد کو ہر عورت سے دگنا حصہ ملے گا، وہ جو عام اصول ہے اس اصول کے مطابق، اور سارا حصہ بیٹا اور بیٹی لے جائیں گے، بس ان میں تقسیم ہو جائے گا، آگے کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا اور بیٹی موجود نہیں ہیں تو پوتے پوتی میں تقسیم ہو جائے گا، اگر پوتا پوتی بھی موجود نہیں ہے تو پڑوتا پڑوتی میں تقسیم ہو جائے گا، اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو سارا حصہ باپ لے جائے گا، باقی بچاؤ۔ باپ کا ادھر بھی حصہ لگا ہے، لیکن اگر آگے صورتحال یہ ہے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑوتا پڑوتی موجود نہیں ہے، باقیوں نے بھی اپنے حصے لے لیے، اخیافی بہن بھائی، الاتی بہن بھائی، ماں، سب دادا دادی نانا نانی سب کو حصے مل گئے۔ اب اگر پھر بھی حصہ مل گیا اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، پڑوتا پڑوتی بھی نہیں ہے، سارا حصہ اٹھا کے باپ کو دے دے، جا بے مزے کر۔ یہ اسبات کا طریقہ کا، یہ بچا ہوا جو حصہ کدھر جائے گا، وہ پھر اس طریقے پہ تقسیم ہو۔ اور اس کے بعد اگر باپ بھی موجود نہیں ہے تو پھر اوپر جو جتنے بھی ہیں، دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا چکڑ دادا، وہ جتنے بھی، اگر ان میں سے کوئی موجود ہے اس کو مل جائے گا۔ اچھا جی، اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی بھائی بہن کی باری آ جائے گی۔ یہاں بھی ان کو حصہ ملا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو سارا حصہ حقیقی بھائی بہن میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اگر حقیقی بھائی موجود نہیں ہے، اگر حقیقی بھائی بہن ہے تو پھر تو حصہ اس طرح سے ملے گا نا کہ بھائی بہن سے ڈبل حصہ پائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو حقیقی بہن اگر خالی موجود ہے، کہ اگر بہن کو ادھر پیچھے حصہ نہیں ملا تھا، وہاں وہ محروم رہی تھی، تو یہاں پہ وہ سارا حصہ پا لے گی حقیقی بہن۔ اگر ادھر جو حقیقی بہن کا حصہ کسی ان شرائط کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اور یہاں سے بھی یہ بھی نہیں ہے، 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 تو پھر حصہ حقیقی بہن پہ آ جائے، وہ یہاں سے سارا حصہ لے جائے گی۔ اگر حقیقی بہن بھی نہیں ہے تو اب بات آ گئی اسبات میں، پھر جا کے الاتی بھائی اور الاتی بہن، ان میں بھی حصے اسی طرح ڈیوائیڈ ہوں گے، بھائی بہن سے ڈبل حصہ پائے گا، سارا حصہ بچا ہوا الاتی بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 13 حصے لگانے کے بعد جو حصے بچیں گے اسبات، یہ اس کی تقسیم، جو پہلے آ گیا پہلے پا جائے گا، بیٹا بیٹی پا جائیں گے، اگلے سارے محروم رہ جائیں گے، پوتا پوتی پا جائیں گے، اگلے سارے محروم رہ جائیں گے، پڑوتا پڑوتی کو ملے گا، آگے کسی کو نہیں ملے گا، ان سب سے بچ گیا، سارا حصہ باپ کو مل جائے گا۔ باپ نہیں ہے تو سارا حصہ اوپر میت کا دادا پردادا جو بھی زندہ ہے سارا اس کو مل جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو حقیقی بھائی بہنوں میں سارا تقسیم ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو حقیقی بہن صرف موجود ہے، حقیقی بھائی موجود نہیں ہے، تو اب شرط یہ ہے کہ اگر پیچھے ذوی الفروض میں حقیقی بہن کو حصہ نہیں ملا، وہ محروم رہی ہے، یہاں سارے کا سارا بقایا حقیقی بہن کو مل جائے گا۔ اگر حقیقی بہن بھی نہیں ہے تو الاتی بھائی اور الاتی بہن آپس میں بانٹ لیں گے۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر الاتی بہن اگر موجود ہے، صرف بھائی نہیں ہے، تو وہ بھی اسی شرط کے ساتھ کہ اوپر اگر اس کو حصہ نہیں ملا تو سارا حصہ الاتی بہن لے جائے گی۔ اچھا، اسی طرح آگے آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ رد۔ مسئلہ رد کیا ہے؟ اچھا جی، اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اسبا مستحق نہ ٹھہرے، کوئی بھی اسبا مستحق نہ ٹھہرے، تو تب خاوند یا بیوی سے بقیہ دیگر ذوی الفروض میں ان کی بنیادی حصص کے تناسب سے بانٹ دیا جائے گا۔ یہ میں آگے بتاؤں گا۔ اگر خاوند اور بیوی بھی موجود نہیں ہے تو اب جا کر حصہ جو ہے وہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا۔ جو رحمی رشتے ہیں یہاں ان کو نہیں ملے تو جتنے بھی رحمی رشتے ہیں ان میں بانٹ دیا جائے گا۔ اگر رحمی رشتے بھی موجود نہیں ہیں
تو وراثت کا سارا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک بھی اتنے رشتہ دار بھی موجود نہیں تو سارا مال بیت المال کے حوالے ہو جائے۔ اسلامی جو بیت المال ہے وہ اس وقت موجود ہے نہیں، ایک نام نہاد قسم کا ہے تو صحیح، اور ظاہر ہے یہ مال بینکوں کو نہیں جا سکتا۔ اسلامی بیت المال جو ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اتنے رشتہ دار میں نے آپ کو گنوائے، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں، ذوی الفروض بھی موجود نہیں، ذوی الارحام بھی موجود نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ حصہ اٹھا کے جو بیت المال میں ڈال دیں۔ اللہ اللہ اور خیر سب۔ ذوی الارحام سے مراد اسبات ہیں؟ نہیں، اسبات نہیں ہے، مطلب آئیں گے وہ اسبات میں ہی، ٹیکنیکلی وہ بھی بچا ہوا حصہ پائیں گے، ہر وہ جو بچا ہوا حصہ پائے، بیٹا بھی اسبات میں آتا ہے تو، لیکن اگر وہ موجود ذوی الارحام تو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو، جو ماں کی طرف سے رشتہ دار جو ونگز پہ آتے ہیں، باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے آپ شجرہ نسب دیکھتے ہیں نا تو ذوی الفروض ایسے آتے ہیں، باپ بیٹا پوتا پوتی ایسے چلتے جاتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں جو بہن بھائی ہیں ان کی جو اولادیں وہ ہیں، ادھر پھر آ جائے گا آپ کا بھتیجا بھی آ جائے گا، بھتیجی بھی آ جائے گی، بھانجی بھی آ جائے گی، بھانجا بھی آ جائے گا، بہن بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ بہن کو ادھر بھی حصہ ملا ہے لیکن بھانجی جو ہے وہ ذوی الارحام میں آ جائے گی، وہ بھی ذوی الارحام میں آ جائے گی، تو اس طرح سے پھر حصہ ان کی طرف لوٹ جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو حصہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ یہ ایک جنرل تقسیم تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کل میں آپ کو یہ جو ہے پورا چارٹ یہ کاپی کر کے دے دوں گا۔ اس میراث کے طریقے میں یا تو آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یاد کر لیں گے، یا اس چارٹ کو کوٹنگ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جیسے استاد جو ہیں بچوں کو وہ لاگرتھم کے سوالات پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں ساتھ ایک چارٹ دے دیتے ہیں، تو یہ وہ لاگرتھم کا چارٹ ہے کہ جس میں سارے حصے بکھرے کر کے دیے، یہ آپ اس کی کوٹنگ کرا کے رکھ لیں گے پاس، تو جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کہیں گے یار وہ کدھر ہے، یا آپ نے کہیں دیوار پہ لٹکایا ہو یا کوئی، وہ اتار کے اس میں سے سارے حصے کیلکولیٹ کر کے آپ ذوی الارحام تک سارے حصے کیلکولیٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ انجینئر بشیر احمد بگوی صاحب نے اس کو بنایا اور بہت آسان بنایا۔ کل ہم جو ہے وہ کچھ بیان کریں گے کہ اس میں قرض کتنے قسم کے ہیں اور کیا صورتحال ہے کہ آپ جب اس کا تجہیز و تکفین کریں گے تو اس میں کیا معاملہ ہے، کس طرح سے، یہ کچھ چیزیں ہم بیان کر کے تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مختلف مسئلے رکھوں گا، ایسے بنا کے لاؤں گا شجرے، ان شجروں میں سے آپ کو چارٹ اور ایک کیلکولیٹر دیا جائے گا اور آپ ان شجروں میں سے دیکھ کے حصے نکالیں گے۔ کچھ شجرے میں آپ کو حل کر کے دوں گا، پھر آپ کو شجرے سے ٹیبل بنانا آ جائے گا، ایک خاص طریقہ اس ٹیبل کے بنانے کا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ خود شجروں میں سے بنانا شروع کر دیں اور پھر آپ کسی کو بھی جا کے کہیں کہ بھئی بتاؤ اپنے رشتہ داروں کا شجرہ، اور اگر آج باپ مر گیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ملے گا، فرضی جو ہے وہ معاملہ اس طرح بھی آپ کر سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔